میں ایسے ایسے کردار آپ کے سامنے ان مجلسوں میں پڑھوں گا، آپ کو وہ کردار آج بھی نظر آئیں گے۔ جو شام تھا جہاں سے ملوکیت کی ابتدا ہونے والی تھی، یہ شام جو تھا یہ پہلے خلیفہ کے دور میں، جب پہلا خلیفہ بیٹھا تھا اس وقت میں جو شام تھا یہ آج کا شام نہیں تھا۔ اردن اس میں شامل تھا، فلسطین اس میں شامل تھا، حمص کا علاقہ پورے کا پورا اس میں شامل تھا، بحرین اس میں شامل تھا، اتنا بڑا تھا شام۔ پہلے خلیفہ نے 4 سرداروں کو 10,000 کا لشکر دے کے شام بھیجا تھا اور انہیں کہا تھا شام فتح کرو۔ یہ پہلی خلافت کے دور میں لشکر نکل گیا تھا مدینے سے۔ اس کے سردار کون تھے؟ ابو عبید اللہ بن جراح، شرجیل بن حسنہ، عمرو بن عاص اور یزید بن سفیان۔ یزید بن معاویہ نہیں، یزید بن سفیان۔ ایک یزید معاویہ کا بیٹا تھا، ایک یزید معاویہ کا بھائی تھا۔ یہ قسطنطنیہ کا جو حوالہ دیا جاتا ہے یزید ابن معاویہ کا نہیں ہے، یہ یزید بن سفیان کا، جہاں پہ ابو ایوب انصاری جیسے جید صحابی کی شہادت ہوتی ہے۔ اب ان چاروں کو بھیج دیا گیا 10,000 کا لشکر دے کے، انہیں کہا کہ جاؤ شام فتح کرو، اور جب شام فتح ہو جائے، جسے ہم آج شام کہتے ہیں اسے اس دور میں دمشق کہتے تھے، جو آج ملک ہے نا اس دور میں چھوٹا سا صوبہ تھا، اسے دمشق کہتے تھے، اور اس پورے علاقے کو شام کہتے تھے۔ اس کی اگر پرانی تاریخ میں جائیں گے تو جناب نوح کے دور سے اس کی تاریخ نکلے گی۔ جناب نوح کے ایک بیٹے کا نام سام تھا، اس نے آباد کیا تھا، پھر سام کہنا مشکل ہو گیا تو اسے نقطوں کے ساتھ شام پڑھا جانے لگا۔ اس پورے علاقے کو فتح کرو، جب یہ پورا علاقہ فتح ہو جائے تو پھر کیونکہ تم چاروں نے محنت کرنی ہے، تقسیم بھی تم چاروں کر لینا۔ اور انہوں نے سرکاری طور پر لکھ کے بھیجا تھا کہ اردن شرجیل بن حسنہ اس کا گورنر بن جائے، پہلے ہی لکھ دیا تھا، ابھی فتح نہیں ہوا۔ حمص عمرو بن عاص کو دے دینا، فلسطین ابو عبیدہ بن جراح کو دے دینا، اور دمشق یزید بن سفیان کو دے دینا۔ ادھر مدینے میں خلافتیں چلتی رہی، ادھر شام میں کیا ہو رہا تھا؟ لڑائی ہو رہی تھی، جنگ چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، آخر 14 ہجری کو شام فتح ہو گیا۔ جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا ویسے تقسیم ہو گیا، دمشق آ گیا یزید بن سفیان کے پاس۔ 18 ہجری تک یزید بن سفیان معاویہ کا بھائی دمشق کا گورنر رہا اور حاکم رہا۔ 18 ہجری کو طاعون کی بیماری کے ساتھ یہ مر گیا، اور یہ اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو دمشق کا حاکم بنا دیا۔ ادھر دمشق کا حاکم بن گیا معاویہ بن ابی سفیان، صرف دمشق کا، ادھر مدینہ میں خلافتیں چل رہی ہیں۔ ادھر 23 ہجری کو تیسرا خلیفہ تخت پہ بیٹھا، خبر دمشق پہنچ گئی کہ مرکز میں بھی ہماری حکومت بن گئی، اموی حکومت اب مرکز میں بھی قائم ہو چکی ہے، مرکزی خلافت بھی ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے خط لکھا تیسرے خلیفہ کو، مبارکباد دی اور کہا کہ اب ہمارے پاس حکومت پہنچ گئی ہے۔ تیسرے خلیفہ نے مبارکباد کے عوض میں جو اس کو انعام دیا وہ انعام یہ ہے، اردن، فلسطین، حمص، بحرین، تمام گورنروں کو مزول کر کے سارا علاقہ تیرے پاس ہے، اس مکمل کا حاکم تو بن جا۔ اور اسے پوری کی پوری سلطنت دے دی گئی، اور کہا کہ تو ایک درہم بھی مرکزی حکومت کو نہ بھیجنا، جتنا ہو سکے شام کو مضبوط کر۔ یہ وہ دور تھا جب شام میں محل بننے شروع ہو گئے، شہنشاہیت کا دور آ گیا، وہی جو پرانے بادشاہوں کا دور ہوتا تھا، سلطنتیں، غلام، بڑے بڑے دربار، عیاشیاں، جو حکمرانوں کا طریقہ تھا
اسلام سے پہلے جو طریقہ تھا، طرز حکمرانی تھا، وہ شام میں اسلام کے نام پہ دوبارہ آ گیا۔ آئیے دیکھیں اسلامو فوبیا کا آغاز ہوا کیسے تھا۔ آج جو مغرب کا متعصب ترین مورخ بھی اسلام کو دہشت گرد کہہ رہا ہے، تو دیکھو تو صحیح کہ پہلے دہشت گرد بنا کون تھا؟ جو داڑھی دین کی علامت تھی، یہ دہشت گرد کی پہچان کیسے بنی؟ اسلام بدنام کیوں ہوا؟ اسلام میں تو حیا تھا، اسلام میں تو پتھر مارنے والے کو دعا تھی، اسلام میں تو کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کی جاتی تھی، تو پھر اسلام سے نفرت کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کچھ کردار ایسے آئے ہیں جن پہ لبادہ اسلام کا تھا۔ جب زمین سے پہلی بار زمین کے سینے کو پھاڑ کے پانی باہر نکلتا ہے تو وہ بڑا لذیذ اور شفاف ہوتا ہے، انتہائی عمدہ پانی ہوتا ہے۔ زمین سے ابھی نکلا، آپ دیکھیں اس کا رنگ صاف لذیذ۔ جو ہی یہ پانی چشموں میں آتا ہے، چشمے پہاڑوں سے گرتے ہوئے ندیوں میں آتے ہیں، ندیاں جنگلوں کے قریب سے گزرتی ہیں، درختوں کے پتے شامل ہو جاتے ہیں، بستیوں کے قریب سے گزرتی ہیں، بستیوں کی مٹی شامل ہو جاتی ہے، شہروں کے قریب سے گزرتی ہے، شہروں کی گندگی شامل ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ پانی ہم تک پہنچا تو اب ہمیں ڈاکٹرز نے کہا چھان کے پینا، ابال کے پینا۔ رنگ بدل گیا، ذائقہ بدل گیا، بیماریاں آ گئی، جراثیم آ گئے۔ اب میں ایک ہی جملے پہ ایسے پلٹ دوں گا آپ کا نتیجہ، جب ہم پوچھیں گے تو پانی تو وہی تھا جو کل صحت مند، شفاف اور لذیذ تھا، وہ کہتے قصور پانی کا نہیں، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا۔ جس رستے سے آپ تک پہنچا ہے صاحب وہ رستہ اچھا نہیں تھا۔ جب اسلام فاران کی چوٹیوں میں آیا، حیا، وفا، اخلاق، محبت، انسانیت، وقار، عروج انسانیت، رشتوں کا احترام، تقدس، صاف پاکیزہ اسلام جب یہ بادشاہوں کے درباروں میں آیا، اس میں گندے راوی آ گئے، اس میں جھوٹے محدث آ گئے، اس میں بد کردار بادشاہ۔ مکے سے نکل کے 1400 سال کی گندگیوں سے چلتا ہوا، تو اب آپ کہیں گے کیا سارے کا سارا اسلام کا ذائقہ بدل گیا؟ نہیں۔ آئیے اسی مثال کو اور کر دیتا ہوں۔ جو شخص چاہتا ہے نا کہ وہی چشمے کا پانی میرے گھر تک پہنچے، وہ وہاں سے ایک پائپ لگائے اپنے گھر تک لے۔ پائپ اتنا محفوظ ہے کہ وہ گندگی کو شامل نہیں ہونے دیتا۔ ہم نے نبوت کے بعد عصمت کا پائپ لگایا۔ امامت نے اسلام کو محفوظ کر دیا، نہ جھوٹا راوی آنے دیا، نہ بد کردار بادشاہ نے دیا۔ اور آج اسلام 2 نہروں کی صورت میں ہم تک پہنچا۔ مختصر کر کے اچھا جملہ دے دوں، ایک کو حسینیت کہتے ہیں، ایک کو یزیدیت کہتے ہیں۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں خطابت کے گھوڑے کو دوڑاؤں تاکہ کم مجلسیں بہت تھوڑی ہیں اور زیادہ سے زیادہ نتیجے حاصل۔ اب یہ شام میں حکومت بنا چکے تھے صاحبان، اس نے 23 ہجری کو یہ حکومت سنبھالی ہے، 60 ہجری تک یہ مسلسل وہاں حاکم رہا ہے۔ 42 سال اس نے اکیلے نے حکومت کی ہے۔ 42 سال اس نے شام والوں کو اور اسلام نظر ہی نہیں آنے دیا۔ اس نے شام والوں کو دکھایا اسلام کا ایک رخ،
شام کا اسلام اتنا غلیظ ہو گیا تھا. آپ یقین کریں میں واقعات پڑھوں تو آپ اسے مذاق تصور کریں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مدینے سے چلا اور جب وہ شام پہنچا تو جب شام کی حدود میں داخل ہوا تو اس کے کان میں اذان آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یشہد ان محمد رسول اللہ. وہ شخص جو مدینے سے آیا تھا اس نے کہا یہ مؤذن کیسی اذان دے رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول. جب وہ مسجد میں یہ حقائق پڑھ رہا ہوں اسلام کے، جب وہ مسجد میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک نماز کھڑی ہو گئی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اور جو جماعت کرا رہا ہے اس کی ایک ٹانگ مصلی پہ اور ایک ٹانگ مصلی سے باہر اور اس حالت میں نماز. اس نے پیچھے کھڑی ہو کے جب یہ نماز ہوتی دیکھی اس نے کہا مسلمان اذان بھی غلط کر رہے ہیں نماز بھی غلط. یہ دوڑا، اس نے کہا میں جا کے قاضی کو شکایت لگاتا ہوں. جب یہ قاضی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ قاضی کے سامنے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ کوئی فیصلہ سن رہا ہے اور اس کے سامنے کھلا قرآن ہے اور ادھر شراب کا جام اور وہ ایک گھونٹ شراب کا پیتا ہے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ شراب ہے. اس کا آپ نے صرف سن کے کانوں کو ہاتھ لگایا. وہ مدینے سے آیا تھا، اس نے اصل اسلام دیکھا، خالص اسلام دیکھا. اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ دوڑا اور جا کے اس نے کہا میں مفتی اعظم کو شکایت لگاؤں. پتہ چلا کہ مفتی تو جنازہ پڑھانے کے لیے گیا ہوا ہے. وہ قبرستان کی جانب دوڑا تو اس نے عجیب منظر دیکھا، ایک زندہ شخص کو رسیوں میں لپیٹا ہوا ہے اور لوگ اس کو اٹھائے اور اسے زندہ ہی قبر میں دفنا کے مٹی ڈال دی اور مفتی دعا کروا کے واپس. اسے رستے میں مفتی کا ہاتھ بدل گیا، پکڑ لیا. اس نے کہا خدا برباد کرے تمہیں شام والوں، کیا کر دیا تم نے مدینے والے محمد کے اسلام کا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اذان اور نماز اور قاضی شراب پی رہا ہے اور قرآن کھلا ہے، تو نے زندہ کا جنازہ پڑھایا. اس نے کہا دربار میں آ، ایک ایک سوال کا جواب دیتے. دربار میں اس نے کہا ہاں پہلا سوال کر. اس نے کہا اذان کیوں بدلی؟ اس نے کہا مؤذن چھٹی پہ گیا ہوا ہے، ایک عیسائی اذان دیتا ہے، وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن محمد کو نہیں مانتے. دوسری اس نے کہہ دیا اس میں کیا غلط کہا. اس نے کہا جس نے نماز پڑھائی اس کی ایک ٹانگ مسجد میں ہے. اس نے کہا جلدی میں آ گیا تھا، آدھا جسم پاک تھا آدھا ناپاک تھا، جو پاک تھا اس نے مصلی پہ کھڑا کر دیا. کیا غلط کیا؟ جس نے سامنے قرآن کھول کے شراب پی. اس نے کہا اس کے پاس لوگ آئے تھے کہ ایک شخص سے شراب برآمد ہوئی ہے، وہ شخص کہہ رہا تھا یہ شراب نہیں یہ میری دوا ہے، وہ پی کے بتا رہا تھا یہ شراب ہے. اس نے کہا تو نے زندہ کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ اس نے کہا 40 لوگوں نے گواہی دی تھی مر گیا. جب اس نے یہ حالت دیکھی تو اس نے سر پیٹا. تو جب وہ جانے لگا تو اسے حاکم نے کہا مدینے جا کے علی کو بتا دینا کہ میرے پاس اسلام یہ ہے، سوچ کے مجھ پہ حملہ کرنا، اب تمہارا اسلام نہیں رہا. اب جو لفظ اس نے کہا وہ لفظ بڑا نفرت آمیز ہے. اس نے کہا اب تمہارے اسلام کو امیہ کے بچوں نے کھیلنے والی گیند بنا لیا. اب امیہ کے بچے اس سے کھیلتے ہیں تمہارے اسلام سے. دن کے وقت ایک شخص، آپ نے بڑا واقعہ سنا ہوا ہے لیکن وہ لفظ ہی سنا ہوا ہے کہ ایک شخص اس نے سامان تجارت کو لادا ہوا تھا اور اپنے غلام کے ساتھ آ رہا تھا. جو ہی شام کی حدود میں داخل ہوا تو غلام اونٹ پہ سامان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ کر تازیانہ پکڑے اس نے مالک کو مارا. اس نے کہا چل میں مالک ہوں تو غلام ہے. اس نے کہا بدبخت مالک میں ہوں تو غلام ہے. اس نے کہا نہیں میں مالک ہوں تو غلام. شام میں گیا، قیمتی سامان تھا، اس نے رشوت دی اور رشوت دے کے لوگوں کو گواہ بنا کے دربار میں لے گیا. گواہی ہو گئی، قرآن کے مطابق ہوئی. انہوں نے کہا سامان اور اونٹ اس کے حوالے کرو. جب مالک کو کہہ دیا جا، اسے کوڑے مار کے باہر نکالا گیا. اس نے کہا بدبختو پوچھ تو لیتے، قرآن پہ گواہی لے لی، یہ اونٹ نہیں یہ اونٹ نہیں ہے. پھر حاکم شام نے کہا جا کے علی کو بتا دینا میں نے شام میں ایسے لاکھوں اکٹھے کر لیے ہیں جو میرے کہنے پہ اونٹنی کو اونٹ کہہ لیتے ہیں.
یہ اسلام کی تصویر بن گئی تھی، یہ اسلام کی شکل بن گئی تھی۔ حدیثیں اتنی جھوٹی آ گئی تھی، اتنی جھوٹی آ گئی تھی کہ اصل حدیث کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اصل حدیث کس کے پاس؟ کہ آج بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں، انہیں بھی جب حدیثیں اکٹھی کرنی پڑی تو ان کو کہنا پڑا یہ صحیح ہے۔ یہ بخاری کی صحیح ہے، یہ مسلم کی صحیح ہے۔ اس فتنوں کا دور، جھوٹی حدیثوں کا دور، رشوت کا بازار، جہالت عروج پہ پہنچ گئی، درہم و دینار سے نوازا جا رہا تھا۔ ادھر مدینے کی حالت کیا تھی؟ مدینہ کے لوگ اب جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اکثر لوگ جنگ کرتے تھے مال غنیمت کے لالچ میں، ان کے گھروں میں اتنا مال بھر گیا تھا، اب انہیں غنیمت کی تمنا نہیں رہی تھی۔ انہوں نے حجت کے ساتھ خروج کرنے سے انکار کر دیا اور امیر المومنین کو تخت خلافت کوفے لانا پڑا۔ کوفہ میں مولا علی نے لشکر تیار کیا اور جمل کی جنگ ہوئی جو نتیجہ خیز ہوئی۔ اب کیونکہ مجھے وہ واقعات نہیں پڑھنے، یہ جنگیں نہیں پڑھنی، ورنہ ایک ایک مجلس ایک ایک جنگ کی نظر ہو جائے گی۔ وہ ایسے حساس موضوعات میں پڑھ پڑھ کے ریکارڈ کروا چکا ہوں تاکہ آنے والی نسلوں کے کام آئے کہ جمل کیا تھی اور صفین کیا تھی۔ جمل منطقی انجام تک نہ پہنچی، منطقی انجام تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد صفین آئی، شام کا حاکم نہروں پہ آ گیا، علی کوفہ سے لشکر لے کے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، سب سے زیادہ جو امیر المومنین کے ساتھ لشکر جا رہا ہے وہ کوفے سے جا رہا ہے۔ یہ کوفے کے لوگ ہیں جو علی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ امیر المومنین نے جا کے صفین کے میدان میں، اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، امام جنگ نہیں کرتا، جہاد کرتا ہے۔ اسلام میں جنگ نہیں ہے۔ کوئی ایک پڑھا لکھا بندہ ہو جو مجھے اس جملے کی نزاکت سمجھ کے دل سے دعا دے، جنگ اور جہاد میں اتنا فرق ہے جتنا فاقے اور روزے میں ہوتا ہے۔ فاقے میں بھی بھوکا رہا جاتا ہے، روزے میں بھی بھوکا، لیکن اس بھوک کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزے میں بھوک ہے لیکن نیت نے اسے عبادت کر دی۔ جنگ اور ہوتی ہے، جہاد اور ہوتا ہے۔ جہاد اسلام کی عبادت ہے اور عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ لاؤ کسی بہت بڑے عابد اور کسی بہت بڑے زاہد کو، میں اس سے کہتا ہوں مجھے اس وقت فجر پڑھ کے دکھا، وہ کہے گا فجر کا وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی نہیں پڑھنی؟ کیا اس وقت اللہ نہیں ہے؟ وہ کہتا جی اللہ ہے، نماز عبادت کا وقت نہیں ہے۔ اچھا پھر کل روزہ رکھ لے واجب کی نیت سے، وہ کہے گا نہیں ابھی تو ربیع الاول ہے، رمضان نہیں آیا۔ چل پیسے میں دیتا ہوں، ٹکٹ میں کرواتا ہوں، حج پہ چلا جا، عمرہ ہو سکتا ہے، حج نہیں۔ کیوں؟ عبادت کا وقت نہیں، نماز کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، زکوٰۃ کا وقت ہے، حج کا وقت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جہاد کا وقت نہ ہو؟ اور ان تمام عبادات سے سب سے زیادہ سینسٹیو عبادت جہاد ہے۔ وجہ بھی بتا دیتے ہیں۔ آپ اٹھے اور آپ نے دیکھا کہ شاید نماز کا وقت ہے، آپ نے پڑھ لی، بعد میں پتا چلا کہ نہیں، وقت تو گزر گیا تھا، خدا کہتا کوئی سزا نہیں، غلطی سے پڑھ لی، سزا کوئی نہیں۔ روزہ رکھا تھا، غلطی سے پانی پی لیا، احساس ہوا، خدا نے کہا نہیں ٹوٹا۔ غلطی سے نماز پڑھی جائے کچھ نہیں ہوتا، غلطی سے روزہ کھول لیا جائے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر غلطی سے گردن کٹ گئی اسے زندہ کون کرے گا؟ تو یہ کون بتائے گا کہ کس کی کاٹنی ہے؟ کس کی نہیں کاٹنی؟ جن کے پاس امام نہیں ہے وہ قتل کر رہے ہیں،
जिहाद इमाम के पीछे होता है। अगर जिहाद इमाम की इजाजत के बगैर नहीं होता तो जिन जिन से अली ने जंगें लड़ी। जिहाद तो इमाम के पीछे। जिहाद का फलसफा एक अच्छी सी लफ्ज से सुन ले। सफीन की जंग में अब जब देखा ना कि जंग की बाजी पलट रही है और जंग नहीं हो रही, अमीर अल मोमिन एक दफा लश्कर से बाहर निकले तो अमीर अल मोमिन ने कहा था, है सुफियान का बेटा, क्यों लोगों को मरवा रहा है, क्यों कत्ल करवा रहा है, आ मेरे मुकाबले पे। एक एक होकर लड़ते हैं। ये जल्दी से खैमे में वापस गया तो अमर बिन आस बैठा हुआ था। इसे कहा जाता क्यों नहीं? इसे कहा खुदा तुझे बर्बाद करे, तू चाहता है कि तू खिलाफत का उम्मीदवार है। अच्छा इसके बगैर गुजारा भी नहीं था, रखता भी इसके साथ ही था। एक दफा इन दोनों की आपस में इस बात पे हो गई थी। वो कहता मैं ज्यादा समझदार हूं, ये कहता मैं ज्यादा समझदार हूं। ये तरीकी बात है। अमर बिन आस ने कहा अभी पता कर लेते हैं कि दोनों में से जीरक कौन है। उसने कहा कैसे पता चलेगा? उसने कहा अभी आजमा लेते हैं। उसने कहा एक सवाल मैं पूछूंगा, उसके जवाब से पता चल जाएगा तू जीरक है या मैं जीरक। उसने कहा सवाल पूछ। उसने कहा सवाल ऊंची पूछने वाला नहीं, कान करीब कर। इसे जल्दी से कान करीब किया। उसने कहा तुझ जैसा जाहिल कौन होगा, खैमे में तेरे मेरे अलावा बंदा कोई नहीं है। ये आप देखिए स्टैंडर्ड देखिए जरा, ये मजाज है मलूकियत का। उधर ऐसे अफराद इकट्ठे किए हुए हैं जो उसके कहने पे अली जैसे इमाम के सामने आ गए। जब जीती हुई जंग हार रहा था तो इसने अमर बिन आस से कहा, इसने कहा कुछ कर बाजी पलट। इसने कहा बाजी पलटने का एक ही तरीका है, अली के लश्कर में एक सरदार है जो बिक सकता है, जिसका नाम मोहम्मद बिन अशस है। ये अशस बिन कैसे कुंदी का बेटा है, आया ये कूफे से है लेकिन है ये अली का मुखालिफ। लश्कर इसके पास 10,000 का है। ये वही मोहम्मद है जिसकी बहन ने हसन मौला को जहर दिया। ये मोहम्मद बिन अशस है, ये जोधा का भाई है, इसको खरीद। उसने कहा ठीक है खरीद। इसने जंग के दौरान ही मोहम्मद को अलहदा करके बुलाया। और अलहदा करके बुलाया 1 लाख दिनार, 50,000 अभी देता हूं, शाम के हाकम से लेके 50,000 का वादा करता हूं, 10,000 का लश्कर लेके अली को छोड़ दे, हमारे साथ भी शामिल ना हो। अली के लश्कर में बगावत फैला। उसका कैसे फैलेगी? उसका तरीका मैं बताता हूं। क्योंकि अली का लश्कर हमारे ऊपर आ गया है, बचने का रास्ता कोई नहीं है। हम करते हैं कुरान नेज़ों पे बुलंद। तो अली के लश्कर में नारा बुलंद करते कुरान के साथ जंग नहीं होगी। जब इसने इसी स्कीम और इसी साजिश के तहत अली के लश्कर में बगावत फैलानी शुरू की, खुद अमीर अल मोमिनीन जंग कर रहे थे घोड़े के सीन पे। अमीर अल मोमिनीन रकाबों पे खड़े होकर कहा खबरदार चमड़े वाला कुरान ना देखना। चमड़ों पे कुरान लिखा होता था ना उस दौर में, और नेज़ों पे वो चमड़े उठाए। फरमाया चमड़ों वाला का ना देखना, असले कुरान को देखना। जंग करो, कोई पीछे ना हटे, हम बिल्कुल कामयाबी के करीब हैं। अली नारा बुलंद करते जा रहे थे और लश्कर में बगावत फैल रही थी। आखिर इस बदबख्त ने क्या किया? इसने 10,000 का लश्कर लेके अली ही पे हमला कर दिया और अली के तमाम बेटों ने अली के खैमे का घेरा बांध दिया। अली के बेटे अली के तहफ्फुज में खड़े हो गए। इसने कहा कत्ल हो जाएगा मुसलमानों का, हम 10,000 का लश्कर लेके हम ना उसकी तरफ जाएंगे, कुरान नेज़ों पे है अली। अली को खबर हो गई, मौरख लिख देगा अली ने कुरान का एहतराम न किया। बस आखिरी जुमला आज की मजलिस का कहना चाह रहा हूं। अमीर अल मोमिनीन ने कहा जंग बंद करो। ये जुमला कब कहा गया? अब मैं जिहाद का तसव्वुर बताने लगा हूं। मौला अली का सिपा सलार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ माल के अश्तर, जिस पे नाज करता था मेरा अली, ये अव्वल दस्ते की कमांड कर रहा था और ये अव्वल दस्ता लेके सफों को चीरता हुआ लश्कर वो पीछे खड़ा था और ये माविया के खैमे के अंदर पहुंच गया था। इसने जमीन पे गिरा लिया था उसने।
یہ تلوار تھی مالک استر کی، اور مالک استر کی آنکھوں میں خوشی تھی کہ یہ اعزاز میرے پاس آنے لگا کہ میں علی کے سب سے بڑے دشمن کو مارنے لگا. ادھر تلوار تھی، لمحہ 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ یہ، اور گردن وہ پڑی تھی. یہ تلوار تھی، کان میں علی کی آواز آئی جنگ بند. مال میں تلوار. بعد میں ساری زندگی مال کے استر کہتے رہے کاش اس وقت علی جو بلانا کہتے. تو ایک صحابی نے کہا جب تیری دسترس میں آئی گیا تو مار دیتا. اس نے کہا 1 انچ بھی ہاتھ آگے کر لیتا جہنم میں چلا جاتا. 1 انچ بھی ہاتھ کو حرکت دے دیتا جہنم میں چلا جاتا، کیونکہ علی نے کہہ دیا تھا. علی جیسا امام مظلوم ہو گیا صفین. 2 حکم معین کر دیے گئے. ادھر سے مولا علی کے لشکر میں ایک کوفے کے مقدسین ایک گروہ تاریخ میں لکھا گیا ہے. یہ مقدسین کون تھے؟ ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے گٹے پڑے ہوئے تھے، دیر داڑیاں تھی، ہاتھوں میں تسبیحاں ہوتی تھی، لباس بھی اچھا نہیں پہنتے تھے. عبادت گزار بن بن کے لوگوں کو عبادت کے ڈھونگ سے علی سے ہٹاتے تھے. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں کردار پرانے پڑھوں گا، نظر آج کے دور میں بھی. ان کا سالار ابو موسیٰ اشعری تھا جو مقدسین کا سالار تھا. اس نے زبردستی علی کے لشکر سے اپنی حکم ہونے کی سند لی، اور پھر علی جیسے امام کو جیتی ہوئی جنگ پہ بغیر انجام کے واپس جانا پڑا. اس کے بعد خوارج علی کو نہروان میں لے آئے. پھر جنگ بالکل اختتام پہ پہنچی تھی، اندر ہی کے لشکر سے بغاوت ہوئی. اب علی تھک چکے تھے. جس نے بدر سے کافر مارنے شروع کیے تھے، جمل اور صفین میں منافق مار رہا تھا، یا بار بار علی کو اپنے لشکر سے وہ لوگ جو منافقین کی صورت